کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون صدق الله العظيم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 ہم نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم السلام کے مبعوث کیے جانے، بھیجے جانے اور ان کے درمیان فضائل مناقب کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیات کو اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی مرتبے کو بیان کرنے کے بعد ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ اللہ چاہتے تو تم میں سے کوئی قتل و قتال نہ کرتا، اللہ چاہتے تو تمہارے درمیان اختلاف نہ ہوتا، اللہ چاہتے تو سب کو ہدایت دے دیتے، لیکن یہ امتحان، آزمائش اور ابتلا کے خلاف ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہم نے ابھی پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی آزمائش اور امتحان کا ایک پہلو بیان فرمایا ہے۔ انسان کے پاس آزمائش اور امتحان دینے کے لیے جن چیزوں کا امتحان اللہ لیتے ہیں وہ دو چیزیں ہیں، ایک جان اور دوسرا مال، ایک جان اور دوسرا مال۔ دو چیزوں کی بنیاد پر امتحان ہوتا ہے انسان سے، جانی امتحان اور مالی امتحان۔ اعضاء کا امتحان نہیں ہے، وہ تو اللہ کی منشا ہے، کسی کو پورا عزف دے دے، کسی کو نہ دے، کسی کو 2 آنکھیں دے دے، کسی کو 1 آنکھ دے دے، کسی کو 2 کانوں کی سماعت دے دے، 1 کان کی سماعت دے دے، کسی کو بالکل سماعت نہ دے، اولاد دے نہ دے، اس کی مرضی ہے۔ جان اور مال یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر اکثر آزمایا جاتا ہے۔ جان کی آزمائش کے لیے عبادات کے دیگر اجزاء اور دیگر احکامات اور مسائل بیان کیے، جن میں نماز، روزہ، حج، معاملات، اخلاقیات، یہ برتاؤ، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں جو کہ انسان کی جان سے وابستہ ہیں۔ اچھے اخلاق رکھنا، معاملات کو اچھے بنانا، یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ انسانی بدن سے، جسم سے تعلق رکھتا ہے۔ اور دوسری چیز جس کا امتحان عام طور پہ لیا جاتا ہے وہ ہے مال، اور اسی مال کو اللہ نے فتنہ بھی قرار دیا، اسی مال کو کہا کہ اس کے ذریعے سے ہم آزمائیں گے بھی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یہ 2 چیزیں جسم کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ 2 چیزیں کس کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں؟ مال کے ساتھ۔ جسم کے اندر خوف پیدا کر دیں، بھوک پیاس پیدا کر دیں، اس کے ذریعے سے آزما لیں، یہ ایک صورت ہے آزمائش کی۔ اور وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ دوسری صورت ہے کہ پھلوں کا نقصان پیدا کر دیں، مال کا نقصان پیدا کر دیں، نقدی اور زیورات میں کوئی نقصان پیدا کر دیں، فصل کو اجاڑ دیں، تباہ و برباد کر دیں، یا جو ہم نے کاشتکاری پر خرچ کیا ہے وہ خرچ ہی واپس، وہ پیداواری خرچ ہی واپس نہ مل سکے، یہ بھی نقصان ہے۔ یا نقصان کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ گزشتہ سال جو پیداوار ہوئی اور جو آمدن ہوئی، جو بچت ہوئی،
اس سے اس سال بچت کم ہو یہ بھی نقصان ہے، بچت کم ہو یہ بھی نقصان پر۔ تو انسان کی آزمائش کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں میں عام طور پہ رکھا ہے، ایک جان اور دوسرا مال۔ جان کے حوالے سے احکامات پہلے بیان ہوئے، مال کے حوالے سے اس آیت کریمہ میں بات کی گئی ہے، اور مختصر بات ہے، فرمایا انفقوا مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کیجیے۔ قرآن مجید نے بار بار قرض حسنہ کو بیان کیا ہے، قرض حسنہ، قرض دو یعنی اپنے مال میں سے کچھ حصہ کاٹ کر رائے خدا میں دو، قرض حسنہ۔ اس کا ایک ظاہری معنی بھی ہے، ایک باطنی معنی بھی ہے۔ ایک معنی یہ ہے، یوں کہہ لیجئے، ایک معنی اس کا یہ ہے کہ کسی کو اس کی سہولت کے مطابق رقم دے دینا اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، یہ بھی قرض حسنہ ہے کہ جب اس کے پاس ہوں گے واپس مل جائیں گے۔ اور ایک قرض حسنہ کی اصل جو مفہوم اور معنی ہے وہ یہاں پر ان آیات کریمہ میں وہ کیا ہے، وہ ہے رائے خدا میں مال خرچ کرنا، رائے خدا میں مال خرچ کرنا، کیونکہ جسے ہم مال دے رہے ہیں اس نے اس مال کو لوٹا کر دینا ہی دینا ہے، اس نے مال کو لوٹا کر لازماً دینا ہے۔ ہاں ہماری سوچ سے کہیں زیادہ دے گا، ہماری سوچ سے، البتہ ہماری سوچ اچھی ہونی چاہیے۔ تو قرآن مجید میں تقریباً 12 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر قرض حسنہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ، راہ خدا میں خرچ کرنا، راہ خدا میں خرچ کرنے کا جو لفظ ہے انفاق فی سبیل اللہ، ينفقون، یہ جو لفظ ہے، یہ لفظ تو انفقو، ينفقون، انفاق فی سبیل اللہ، یہ جو الفاظ ہیں، یہ الفاظ تو قرآن پاک میں بے بہا مقامات پر بیان ہوئے ہیں۔ جس طرح نماز کا ذکر بہت کثرت سے ہے، اسی طریقے سے انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر بھی بہت زیادہ ہے۔ مسائل حج کو بیان کرتے کرتے مسائل رمضان کو بیان کرتے کرتے پھر مسائل کیا کہتے ہیں اس کو، حج کو آغاز کیا، پھر درمیان میں قتل و قتال بیان کیا یعنی جہاد فی سبیل اللہ، پھر بعد میں جہاد اپنا حج کو بیان کیا، درمیان میں انفقو فی سبیل اللہ، راہ خدا میں خرچ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاد کے لیے، حج کے لیے، روزے کے لیے، ان ساری چیزوں کے لیے کیا ہے، مال کی ضرورت پڑے گی۔ تو یہاں پر بھی یاد رکھیے انفاق فی سبیل اللہ یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا، یہ ایک بہت بڑا عمل ہے جس کی طرف قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اور قرآن پاک نے ایک مقام پر سورہ منافقون میں یہ فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، ایمان والو راہ خدا میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، اور پھر وہ کہتا پھرے کہ مجھے کچھ مہلت مل جائے، تو لا یؤخر، اسے مہلت نہیں ملے گی۔ یعنی انسان اپنے جیتے جی جو کھا گیا، جو پی گیا، جو آگے بھیج دیا، اصل میں مال وہ ہے اس کا، البتہ جو کھایا جو پیا اس کا حساب دینا پڑے گا، جو آگے بھیج دیا اس کا حساب کوئی نہیں ہے، وہاں تو ریٹرن ملے گا، وہاں تو بدلہ ملے گا، وہاں تو جزا ملے گی۔ اور اسی کی طرف اشارہ کیا گیا اس آیت کریمہ میں بھی کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو خرچ کرو اس دن کی آمد سے پہلے پہلے، کہ جس دن نہ تو کوئی سفارش ہے، نہ کوئی اور کوئی معاملات نہیں ہیں، شفاعت نہیں ہے، ایسی شفاعت اور ایسی سفارش نہیں، زبردستی کوئی نہیں، جبر کوئی نہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر کیا۔ احادیث مبارکہ میں راہ خدا میں خرچ کرنے کے بہت سارے فضائل ہیں، لیکن ایک حدیث جو میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ حضرات کو سنوں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب کسی قسم کا کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے، تو 7 قسم کے لوگ وہ ہوں گے جنہیں اللہ
اپنے سائے میں جگہ نصیب فرمائیں گے۔ اب تھوڑا سا قیامت کے احوال اور حالات کو سامنے رکھ لیں تو آپ کو اس حدیث مبارکہ کے حوالے سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ وہ منظر ہے کہ جب سب لوگ عریاں ہوں گے، بغیر لباس کے ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم یہ ہوگا کہ ہر آدمی خوف اور خشیت الہی اور جلال الہی کی وجہ سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی رانوں تک، کوئی پیٹ تک، کوئی حلق تک پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ یعنی ہر انسان اپنے اپنے اعمال کے لحاظ سے یا اپنے اپنے خوف کے لحاظ سے وہ پسینے میں ہوگا۔ سورج بالکل اتنا قریب کہ جتنا 2 یا 3 میل کا فاصلہ ہو، آج سورج لاکھوں میل دور ہے۔ جب یہی سورج 2 یا 3 میل کے فاصلے پر ہو تو اس کی تپش اور اس کی حرارت کا کیا عالم ہوگا۔ ایسے حالات میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ 7 قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جنہیں خلاق عالم اپنے عرش کے سائے تلے جگہ نصیب فرمائیں گے۔ نمبر 1، انصاف کرنے والا حکمران۔ نمبر 2، وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت اور طاعت میں اپنی خواہشات کو دبا دیا، جس نے جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو۔ نمبر 3، وہ انسان جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو۔ نمبر 4، وہ 2 لوگ کہ جو آپس میں اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اور نمبر 5، وہ انسان جو رائے خدا میں ایک ہاتھ سے دے، اتنا چھپ کر دے کہ دوسرے ہاتھ کو خبر تک نہ ہو۔ اور نمبر 6، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی کہ جو کیا کرتا ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، ایک ہاتھ سے دے دوسرے ہاتھ کو خبر تک نہ ہو، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو خلاق عالم اپنی رحمت کے سائے تلے جگہ نصیب فرمائے۔ اب ان میں یہ آدمی بھی ہے جسے رائے خدا میں خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ کے عرش تلے جگہ، اور وہ آدمی کہ جو رات کی تاریکی میں یا تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اللہ کی یاد کی وجہ سے اس کی آنکھ سے پانی کے قطرات، جس کو آنسو کہتے ہیں، وہ ٹپک جائیں۔ تو یہ آدمی، ایسے لوگ اللہ ان کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ نصیب فرمائے۔ ان میں سے ایک آدمی ہے۔ تو یہ معمولی عمل نہیں ہے، یعنی رائے خدا میں خرچ کرنا، رائے خدا میں خرچ کرنا یہ معمولی عمل نہیں ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو، اپنے وقت کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی طاقت کو، اپنے ہنر کو، اپنی جو کیا کہتے ہیں اس کو فن ہے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کا معنی صرف اور صرف مال دینا نہیں ہے، یاد رکھیے۔ جس آدمی کے پاس صلاحیت ہے، ہنر ہے، گر ہے، اور وہ اپنی صلاحیت اور ہنر کو رائے خدا میں خرچ کر رہا ہے، اپنی طاقت اور قوت کو، جیسے ایک مجاہد ہے، رائے خدا میں کیا کر رہا ہے؟ اپنی جان خرچ کر رہا ہے، اپنی طاقت کا استعمال کر رہا ہے۔ ایک داعی ہے، وہ رائے خدا میں تبلیغ دین کے لیے نکل رہا ہے، وقت خرچ کر رہا ہے۔ ایک واعظ ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو واعظ کرتا پھر رہا ہے، اور اس کے لیے وہ وقت خرچ کرتا ہے، سفر کرتا ہے، ہاں جی، بیوی بچوں سے دور جاتی ہے۔ یہ سارے معاملات وہ ہیں کہ جو خرچ کرنے کے معنی میں آتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کے مفہوم کے اندر آتے ہیں۔ اس لیے یہ سارے لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ خرچ کر رہے ہیں۔
تو خوش نصیب ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ. اے ایمان والو، جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو، جس میں نہ اعمال کا سودا ہوگا اور نہ دوستی اور سفارش ہو سکے گی. کیا مطلب؟ دیکھیے، دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں، کسی چیز کو خریدتے ہیں. خریدنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. نمبر ایک، خریدنے کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے. نمبر دو، وہ چیز ضروری ہے جس کو خریدا جائے. مارکیٹ کا ہونا، بازار کا ہونا، دکان کا ہونا، فیکٹری کا ہونا، اداروں کا ہونا کہ جس میں وہ چیز دستیاب ہو. دنیا میں چیز ہی ناپید ہو اور انسان کہے میں فلاں چیز خریدنا چاہتا ہوں، وہ چیز ملے ہی نہ، تو خرید سکتا ہے؟ نہیں خرید سکتا. یا چیزیں تو بہت دستیاب ہیں لیکن مال نہیں ہے، خریدنے کی سخت نہیں ہے، قوت خرید نہیں ہے، تو خرید سکتا ہے؟ نہیں خرید سکتا. اس لیے دو چیزیں اہم ہیں، ایک خریداری کے لیے سرمایہ اور دوسری خریداری کے لیے اس چیز کا ہونا، مبیع کا ہونا. قرآن مجید نے یہ جو کہا ہے نا کہ یوم لا بیع فیہ، جس دن بے نہیں ہوگی. بے کہتے ہیں خریدنے اور بیچنے دونوں کو. بے کس کو کہتے ہیں؟ خریدنا اور بیچنا دونوں. اس کا مطلب یہ ہوا نہ اس دن سرمایہ ہوگا نہ اس دن چیز ہوگی، یعنی نہ مارکیٹ ہوگی نہ سرمایہ ہوگا، کیونکہ دنیا کا سامان تو ہونا نہیں ہے وہاں پر کہ جو انسان پیش کر سکے. انسان تو مادر ذات ننگا ہوگا، خالیات، جیسے دنیا میں وہ خالیات آتا ہے ایسے ہی وہ خالیات اٹھایا جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے پاس، اور مارکیٹ بھی نہیں ہوگی، وہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا. اس لیے نہ کوئی چیز خریدی جا سکتی ہے نہ وہاں کوئی بیچنے کا انتظام ہوگا. فرمایا یوم لا بیع فیہ، اس دن کوئی خرید و فروخت. نمبر دو، دوسری چیز جو انسان کے لیے بڑی متوقع ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ انسان کی دوستی کام آ جائے. کسی مقام پر کوئی تعلق داری، کوئی دوستی کام آ جائے. تو فرمایا ولا خلہ، اس دن کوئی دوستی بھی کام نہیں آ سکے. اور قرآن پاک نے اس کو بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. باپ بیٹے سے، بیٹا ماں سے، بھائی بھائی سے، میاں بیوی سے، بیوی خامد سے، ہر ایک دوسرے سے بھاگتا پھرے گا، منہ چھپاتا پھرے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے یہ کچھ مانگ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کچھ لے لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کچھ طلب کر لے. ایک دوسرے سے بھاگتے پھریں گے. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر ایک کی شان یہ ایسی ہوگی کہ وہ دوسرے سے بے نیاز ہو کر کے، دوسرے سے بے نیاز ہو کر کے بھاگتا پھرے گا اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا. اب یہاں کیا دوستی کام آنی ہے؟ ولا شفاعہ، اور سفارش بھی نہیں ہو سکے گی. کیا مطلب؟ کہ وہ سفارش کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے ہر ایک سفارش کر دے. جیسے دنیا میں ہوتا ہے، کوئی بھی کسی کا بھی دل چاہتا ہے، وہ اگر ذرا سا جان پہچان ہے تو کہتا ہے جناب یہ میرے جاننے والے ہیں، ان کا کام کر دیجیے گا، چاہے وہ اس کے اہل ہیں نہیں ہیں. ہم دنیا میں کہہ دیتے ہیں. اچھا پھر ماننے والے کی مرضی ہے، مانے نہ مانے. لیکن ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ نہیں مانیں گے تو ہم ناراض ہو جائیں گے. اور وہ جو شخص جس سے سفارش کی جاتی ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ اگر میں نہیں مانوں گا تو یہ ناراض ہو جائے گا. تو اب وہ جائز اور ناجائز کو ایک طرف رکھ کر کے منہ کا لحاظ رکھتے ہوئے مان لیتا ہے، کچھ نہ کچھ مان لیتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوگا. میرے دربار میں لا یتکلمون، بول ہی نہیں سکے گا کوئی، بات ہی نہیں کر سکتا، لب کشائی کوئی نہیں کر سکتا. الا من اذن له الرحمن، وہ بولے گا جسے رحمان کی طرف سے اجازت ملے گی. ہاں جنہیں اجازت ملے گی وہ کیا بولیں گے؟ وقال صوابا، وقال صوابا، کہ وہ بولیں گے بھی تو وہ بولیں گے جو درست اور حق بات ہوگی. ایسے نہیں کہ ہر ایک کے لیے سفارش کرتے پھرے، نہیں، جو سفارش کے اہل ہوں گے،
جن کے لیے سفارش رب خود چاہتے ہوں گے ان کے لیے وہ سفارش کریں گے، اور یہ بات ان کے دل میں اس وقت اللہ القاء فرمائیں گے، ان کے دل میں اللہ ڈال دیں گے کہ اس کے لیے سفارش کرنی ہے، اس کے لیے سفارش نہیں کرنی، وہ جو طبقہ ہے اس کے لیے سفارش نہیں کرنی اور اس طبقے کے لیے سفارش کرنی ہے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ مجرمین کی صفیں الگ کر دیں گے۔ تو فرمایا کہ اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن نہ کوئی سودا ہوگا، یعنی خرید و فروخت نہیں ہوگی، کتنا زبردست ترجمہ کیا ہے، سودا کوئی نہیں ہوگا، سودے میں خرید اور فروخت دونوں آتی ہیں، مبیع اور سرمایہ دونوں آتا ہے، اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ ہی سفارش ہو سکے گی۔ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور فرمایا اور کفر کرنے والے لوگ ظالم ہیں، یعنی اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے، اللہ کی آیات کا ظالم ہے، اصل تو ترجمہ یہ ہے۔ لیکن دیکھیے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ آیات کریمہ کے آخر میں جو اللہ تعالیٰ اپنی صفات کو ذکر کرتے ہیں یا کوئی خاص ایک جملہ ذکر کرتے ہیں نا، اس جملے کا پچھلی آیت مبارکہ کے ساتھ، یعنی جو آیت کا پچھلا حصہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی لازمی اور گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اب ذرا اس جملے پہ غور کیجیے، کتنا بڑا جملہ ہے اور کتنا عبرت انگیز جملہ ہے، یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، تھوڑا سا غور کیجیے گا۔ حکم کیا دیا؟ انفقوا مما رزقناکم، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مال کا شکرانہ یہ ہے، مال کا شکر یہ کہ رائے خدا میں اسے خرچ کیے جاتا رہنا چاہیے، خرچ کرتے رہنا چاہیے، اور مال کی ناشکری یہ ہے، کفران نعمت یہ ہے، کفران مال یہ ہے کہ رائے خدا میں خرچ نہ کیا جائے۔ والکافرون هم الظالمون، اور ناشکری کرنے والے، اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرنے والے لوگ۔ یہ جملہ پچھلی آیت کریمہ کے ذرا اگر اس کو جوڑیں مفہوم کے اعتبار سے تو پھر معنی یہ نکلے گا کہ وہ جو روحانی اعتبار سے مال خرچ نہ کرنے کا معنی بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے؟ ناشکری۔ کیا بنتا ہے؟ اور ناشکری کرنا یہ ظلم ہے۔ ناشکری کرنا کیا ہے؟ اور ظالموں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ ان اللہ لا يحب الظالمین واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رائے خدا میں خرچ کرنا عدل اور انصاف ہے اور نہ خرچ کرنا ظلم ہے، اور ظلم کو اللہ پسند نہیں کرتے، تو جب ظلم کو پسند نہیں کرتے تو ظالم کو بھی پسند نہیں کریں گے۔ اور ہمارے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے تو بڑی ایک عجیب بات کہی ہے، انہوں نے پیمانہ ہی عجیب بیان کیا ہے، بڑا عجیب پیمانہ بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ رائے خدا میں خرچ نہیں کرتے، جو لوگ رائے خدا میں خرچ نہیں کرتے، اگر آپ ٹٹول کر دیکھیں، آپ ان کو کھنگال کر دیکھیں تو لا محالہ ان کی آمدن کے ذرائع، اسباب یا ان کے پاس جو وسائل ہیں ان کے اندر حرمت شامل ہوگی، حلت بہت کم ہوگی۔ مطلب اس کا کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو لوگ رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں نرمی ہوتی ہے، اور نرمی اسی کے دل میں آئے گی جو حلال کھائے گا، حلال پہنے گا، حلال استعمال کرے گا، حلال کمائے گا، حلال سے حاصل کرے گا، حلال کو جمع کرے گا، اسی کے دل میں نرمی ہوگی۔ اور جس کے دل میں نرمی نہ ہو تو وہ خرچ نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو خرچ نہیں کر رہا اس کا دل سخت ہے، اور سخت دل آدمی وہی ہوتا ہے جس نے ظلم سے پیسہ جمع کیا ہو، سود سے پیسہ جمع کیا ہو، رشوت سے پیسہ جمع کیا ہو، چوری سے پیسہ جمع کیا ہو، غصب سے پیسہ جمع کیا ہو، یا ناجائز وراثت کے مال پہ قبضہ کیا ہو، بہنوں کو ان کا حق نہ دیا ہو، کہیں نہ کہیں اس کے مال میں حرمت شامل ہوگی، اور یہ حرمت تھوڑے درجے میں نہیں، زیادہ حرمت شامل ہوگی۔ تھوڑے سا اگر حلت ہو تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کہتے ہیں یہ ایک پیمانہ ہے، ایک معیار ہے، آپ اس پہ بہت سارے لوگوں کو پرکھ بھی سکتے ہیں۔ اب اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان کی باتیں بڑی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کا اپنا ایک پیمانہ ہوتا ہے، اپنا ایک معیار ہوتا ہے، لیکن ہم اگر اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹٹولیں نا، کھنگالیں تھوڑا سا اپنے آپ کو، تو ہمیں اپنے آپ میں کم از کم اس پیمانے سے اپنے آپ کو پہچاننے اور جانچنے کا اندازہ ہو سکے گا کہ ہم اگر رائے خدا میں وقتاً فوقتاً خرچ کرتے رہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو پیچھے وسائل ہیں ان پہ غور کریں، انشاءاللہ ہمیں نظر آئے گا کہ ہمارے وسائل آمدن درست ہوں گے، جائز ہوں گے۔ لیکن اگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے وسائل آمدن درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے،
تو پھر ہم دوسری طرف اس کا انجام اور نتیجہ کار بھی دیکھیں تو ہم اپنی اس سے آج سے پہلے کی زندگی میں دیکھیں گے تو ہمارے اندر انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ نہیں ہوگا. ہاں خرچ کرتے ہوں گے وہاں پر جہاں پر 10 لوگوں کو بتانا ہو کہ مولوی صاحب جو ہے وہ یہ 500 روپے دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں, یہ 1000 روپے دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں, یہ 10,000 روپے دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں, جہاں 10 لوگوں کو بتانا مقصود ہو وہاں دیں گے. لیکن جہاں چھپ کر اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پانے والوں والی جو صفت ہے وہاں کرنا ہو تو پھر بہت کم لوگ ہوتے ہیں, اللہ ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق کامل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.